انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام محترم بھائیو دوستو، ماہ شوال کی مناسبت سے آج اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ، حق اور باطل کا دوسرا اہم معرکہ غزوہ احد بیان کیا جائے گا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کو 15 شوال المکرم کو واقعہ پیش آیا۔ آپ حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست، کفار اپنی یہ شکست اور ذلت آمیز اپنی شکست کو برداشت نہ کر سکے، تو جو تجارتی قافلہ مسلمان حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے اور یہ قافلہ بچ کر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ گیا، دار الندوہ کے اندر یہ مشاورت ہوئی اور بالآخر کفار کا یہ مجمع اور یہ گروہ اس بات پر متفق ہوا کہ مسلمانوں نے ہمارے بڑے بڑے 70 سرداروں کو مارا ہے اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا ہے اور ہمیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس شکست کا بدلہ دیا جائے، مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیا جائے۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی، جو تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچا ہے، اس تجارتی قافلے کا جتنا بھی منافع ہوا ہے وہ تمام منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ اور لڑائی کی تیاری میں صرف کیا جائے گا، تاکہ ایک مضبوط قسم کا لشکر جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہو اور مسلمانوں کو شکست دینے کے جذبہ سے سرشار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور تو آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ ایک پیغام قاصد کے ذریعے بھیجا، جس کے اندر کفار کی خفیہ سازشیں بے نقاب کی گئی تھی اور کفار کا جو ارادہ تھا، منصوبہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واضح فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کفار کے لشکر کی حقیقت جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بطور جاسوس روانہ فرمایا۔ ان قاصدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع فرمائی کہ کفار 1000 کے لشکر کے ساتھ اور ہر قسم کے اسلحہ کے ساتھ لیس ہے، اور اپنے جوانوں کو لڑائی کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے انہوں نے کچھ خواتین بھی اپنے پاس رکھی ہیں، جو اشعار کی وجہ سے جوانوں کے جذبات کو ابھار رہی ہیں، تاکہ یہ جوان جب میدان میں اترے تو یہ ایک جذبے کے ساتھ، قوت کے ساتھ لڑیں اور بھاگنے کا بالکل نہ سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رائے تھی کہ یہ جنگ، یہ لڑائی ہم مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے لڑیں، لیکن وہ صحابہ کرام جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، اور اسی طرح کچھ وہ جوان جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی اور اصرار کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا سامنا کرنا چاہیے، کفار سے لڑائی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، یہ رائے منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی
اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم لڑائی کریں، اور اس نے بطور دلیل ایک بات پیش کی کہ جب بھی مدینہ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کفار کا یا اپنے دشمن کا مقابلہ کیا تو انہیں ضرور فتح ہوئی ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے، میں یہاں کے حالات اور واقعات کو جاننے والا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہیں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم مدینہ کا دفاع بھی کریں اور کفار کے ساتھ لڑائی بھی کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جذبہ جہاد سے سرشار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار فرمایا کہ ہمیں باہر جا کر کفار کے سامنے اپنی قوت اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، کہیں کفار یہ نہ سمجھے کہ بدر کا جو جذبہ تھا، بدر کے اندر جو ان مسلمانوں کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم باہر جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ والے دن عصر کی نماز میں پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نہ نکلے تو صحابہ کرام کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کرتے ہیں، اور ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی بھی نہیں آئی، اور ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہ ہو کہ مدینہ میں رہیں، تو اس لیے ان تمام حضرات کو تشویش لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ جنگی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، صحابہ کرام آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی منشا کے خلاف ایک مشورہ دیا ہے، آپ جو چاہے، اگر آپ کہتے ہیں ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے لڑائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مرتبہ جنگی لباس پہن لے، اب اس کے بعد بغیر لڑائی کے اسے اتار دے۔ اب اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے۔ یہاں مسلمانوں کا جذبہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کے اوپر پہنچے تو لشکر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی تو اس میں 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور 300 جو لوگ تھے وہ منافقین، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ اس کے گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان میرے خلاف ہیں، میری رائے کا احترام نہیں کیا، تو آپ نے ان 300 لوگوں کو لے کر واپس چل پڑا کہ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، اس لیے آپ نے میری رائے کا احترام نہیں کیا۔ خیر، یہ 300 کا گروہ چلا گیا اور بقیہ 700 کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے اوپر نظر دوڑائی، چند جوان ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے جو کم عمر تھے، ان کی عمر 14 سال یا 13 سال کی لگ بھگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 صحابہ کرام کو الگ کیا، فرمایا کہ آپ ابھی اس قابل نہیں ہو، آپ اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ آپ کو جنگ میں شریک کیا جائے، آپ واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 صحابہ کرام کو واپس کر دیا۔ ان میں ایک بچہ، اس کا جذبہ جہاد دیکھیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دیکھیے، عمر کے اعتبار سے کم ہے، لیکن یہ باور کروانے کے لیے، اس بات کا اظہار کروانے کے لیے میں بڑا ہوں، تو روایت میں آتا ہے وہ اپنے انگوٹھوں کے، اپنے پنجے کے بل کھڑا ہوا تاکہ میں دوسرے جوانوں کے برابر نظر آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس جذبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی لشکر کے اندر شریک ہو جائے۔ میدان احد کے اندر، احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ پیچھے جبل احد پہاڑ، سامنے مدینہ منورہ، اور اس پہاڑی کے اوپر، جبل احد کے اوپر ایک درہ تھا، ایک راستہ گزرنے والا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر انداز بیٹھا دیے، اور ان کا جو نگران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری لاشوں کو پرندے بھی نوچ دیں، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی راستے کے نیچے نہیں آنا۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کریں۔ میدان سجا، بڑا واقعہ ہے۔
مختصر کرتا ہوں۔ میدان سجا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 14 مقابلے ہوئے، 14 مقابلے، اور یہ مقابلے یوں ہوئے کہ فردن فردن ہوئے۔ ایک تو یہ تو نا کہ پورے لشکر نے لشکر کے اوپر حمل کر دیا۔ عرب کے اندر یہ دستور رہا کہ لڑائی سے پہلے، اجتماعی لڑائی سے پہلے مبارزہ ہوتا، مقاتلہ ہوتا، جس میں 2 جوان، ایک دشمن کی جانب سے اور ایک دوسری طرف سے نکلتا، یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے۔ 14 مقابلے ہوئے، 14 مبارزے ہوئے، مسلمانوں نے ان 14 مبارزوں کے اندر، ان مقاتلے کے اندر فتح حاصل کی۔ پھر گمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اب یہ جو پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کو پشت کی جانب سے حفاظت کے لیے بیٹھائے تھے، انہوں نے دیکھا کفار بھاگ رہے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اب ان میں سے 2 رائے ہوگی۔ بعض اکثر حضرات نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب تو اس کے بعد ہمارا یہاں رہنا سمجھ نہیں آتا، تو اس لیے ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور جا کر مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مال غنیمت کے اندر کوئی زخمی ہے تو اس کے زخم بھرتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کا سربراہ تھا، جو امیر تھا، امیر لشکر، اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تو آپ نے نیچے نہیں اترنا ہے۔ خیر یہ حضرات نیچے اترے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جبل احد کا وہ درہ، وہ راستہ بالکل خالی ہے، مجاہدین نیچے اتر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہاں سے راستہ خالی ہے، تو یہ پیچھے سے آئے اور ان 10 لوگوں کو جو وہاں کھڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے، ان کو شہید کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جس نے اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم بلند کیا ہوا تھا، شہید ہو گئے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جی شکل و صورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ کفار کے اندر یہ بات پھیل گئی اور یہ بات، یہ افواہ صحابہ کرام تک پہنچی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی قتل کر دیے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ جب خبر پہنچی تو مسلمان تو پہلے سے افراتفری کا شکار تھے، مسلمان اپنی ہمت اور حوصلہ ہار چکے۔ اس میں سے ایک نوجوان حضرت انس بن نضر، جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہے، وہ دیکھا کہ وہ کفار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول مارے جا چکے ہیں، شہید ہو جا چکے ہیں، لیکن مجھے بدر یہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے، کفار کو مارتے ہوئے بالآخر انہوں نے جام شہادت نوش کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے بعد مسلمان افراتفری کا شکار ہیں۔ 14 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حصار کیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کا دفاع کر رہے ہیں، باقی کوئی صحابہ اکیلے لڑ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، ہمت اور حوصلہ ہار چکے تھے۔ لیکن اس گمسان کی لڑائی میں جہاں اسلام کے اور اسلام کے لشکر کے قدم اکھڑ چکے تھے، کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت عطا کیا، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال کے طور پر کھڑے ہو گئے اور جو بھی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیر کے سامنے یہ اپنے ہاتھ رکھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر 30 سے 35 زخم تھے اور ان کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ دیے گئے۔ حضرت زبیر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت طلحہ کے اس جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک کافر نے حملہ کیا، پتھر مارا،
اور یہ عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو اس نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے والا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ اسی طرح ایک کافر نے، جو پہلوان تھا، قریش کا کافر تھا، اس نے حملہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر، اس زور سے حملہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گڑھے کے اندر گر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود وہ جنگی ٹوپی، جنگی لباس جو پہنا تھا، اس کی 2 زریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کے اندر چلی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار میں جو 2 حلقے تھے اپنے دانتوں سے نکالے، اور اپنے 2 دانتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانثاری اور قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ 2 دانت اپنے شہید کروا دیے۔ پھر آگے جائیں، مالک بن سنان، جب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خون سے آلود ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، آگے بڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر جہاں خون لگا ہوا تھا اس کو چوس لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو میرا خون مل گیا، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دے گی۔ حضرت ابو دجانہ روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال کے طور پر 14 صحابہ کرام، باقی سارے افراتفری کا شکار ہیں۔ بعد میں پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کے اوپر دوبارہ مجمع جمع ہوا۔ حضرت ابو دجانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، کفار کی جانب پشت ہے، چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور اپنے جسم کے اوپر تیر کھائے جا رہے ہیں، اور یہ گوارا نہ کیا کہ ایک تیر بھی، ایک چوٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تیر کش سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تیر نکال کر دے رہے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کفار کے اوپر تیر چلا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے دے، جزائے خیر دے، اور آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ قربانی، یہ وفا تاریخ کے اوراق میں ہمیں کہیں نہیں ملتی، کہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا قائم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، وفا کا، جانثاری کا جو ثبوت پیش کیا ہے، تاریخ کے اوراق میں ہمیں ایسی ہستیاں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔